سانپ سے ہم ڈر رہے، بچھو سے ہم ڈر رہے، ڈینگی سے ہم ڈر رہے، میرے عزیزوں مچھروں سے ہم ڈر رہے، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ گلی کے اندر گارا آ جائے، پانی کے چھینٹے آ جائے، میرے عزیزوں اس سے ڈر رہے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ڈر گیا، بلاوا کا اثر ہے، چھت کے اوپر گیا تھا کہ اللہ ڈر گیا، بند کمرے میں سورا تھا ڈر گیا، ہائے آج تک ہماری بدنصیبی اس نے ہمارے چہرے کی حالت کو دیکھ کے نہیں کہا یہ اللہ سے ڈر گیا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ، میرے سے ڈریو حق تقاتی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار میرے پاس آنے کی کوشش نہ کریو جب تک اللہ اکبر تو میرا فرما بردار نہ ہو جائے، خبردار اس وقت تک میرے پاس نہ آنا جب تک تیری میری صلح نہ ہو جائے۔ موت کے وقت چہرے پر آثار بتلاتے ہیں کہ حالت کیا بن رہی ہے۔ پھر جب اللہ کو راضی کر کے بندہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو مالک کائنات اس کے ٹھکانے پر پہنچانے پہ دیر نہیں کرتا، کہتا وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تیرا ٹھکانہ ہی جنت ہے، چلا جاؤ۔ آنکھ سے، کان سے، ناک سے، منہ سے، ہاتھ سے، پیر سے، دماغ سے، دل سے، بلکہ اپنے وجود کے ہر حصے سے، اپنے خون کے قطرے سے میری بغاوت کر کے نہ آنا۔ میں جو حکم دوں گا وہی کھائیو، جو کہوں گا وہی پیو، میں جو کہوں گا وہی دیکھیو، میں وہ جو کہوں گا وہی سنیو۔ 9 مہینے اللہ نے ایک جگہ ہمارا سٹاپ بنایا رحم مادر کے اندر، یہ منہ ہے کچا کھا لے، پکا کھا لے، سخت کھا لے، نرم کھا لے، یہ منہ جواب ہی نہیں دیتا، منہ میں ڈالو گھڑپ اندر، دیسی کھا، بلیتی کھا، برائلر کھا، چھوٹا کھا، بڑا کھا۔ ایک ہی تو مطالبہ تھا، بندے حرام نہ کھائیو، بھائی کا حق نہ کھائیو، بیٹی کا حق نہ کھائیو، سود نہ کھائیو، شراب نہ پیو۔ میں نے 9 مہینے تیرے منہ کو جوڑ کے رکھا، تیرے ہونٹوں کو جوڑ کے رکھا، اے میرے بندہ، ماں کے پیٹ میں خون تھا، پخانہ تھا، پیشاب تھا، گندگی تھی، فاسد مادے تھے، میں نے تیرے منہ کو جوڑ کے رکھا، بندے خوراک پہنچانے کی، کھلانے کی، تیرے جسم کو بنانے کی، توانا بنانے کی باری آئی تو میں نے اللہ اکبر خوراک دینے کا ضابطہ ہی بدل دیا۔ میں چاہتا وہاں تیرے منہ کو کھول دیتا، کسی کی طاقت تھی تیرے منہ کے اندر گند پہنچاتا، لیکن کیا بتاتے ہاتھ پیر مار کے گند اپنے منہ میں لے لیتا۔ میرے بندے، میں نے تیرے منہ کو رحم مادر میں صاف رکھا، اور میں نے کہا میرے بندے کے منہ میں گند نہ چلا جائے، اس لیے میں نے خوراک کا ضابطہ ہی بدل دیا۔ اے میرے بندے، جب میں نے اتنے اندھیرے میں تیرا منہ پاک رکھا تو دنیا کے اجالے میں بتا شراب کی بو منہ میں کیوں لے کے آیا ہے؟ چھوڑوں گا میں تجھے؟ علماء اکرام نے فرمایا جب کسی کی روح قبض ہوتی ہے تو اللہ اکبر، فرشتے آ کے میت کے جسم کو سونگنے لگ جاتے ہیں۔ اگر گناہوں کی بدبو آ رہی ہو تو کوئی فرشتہ میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ کا امر ہے، اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا ایسے جیسے ایک گیند کو بچے آپس میں اچھالتے ہیں، کبھی ادھر پکڑا دی، کبھی ادھر پکڑا دی، کبھی ادھر پھینک دی۔ گناہگار کی روح کو فرشتے ایسے اچھالتے لے کے جاتا ہے کہ تو لے جا، کہ نہیں تو لے جا۔ جب یہ آسمان دنیا تک روح پہنچتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون کا اللہ کا امر لے کے آئے ہیں، اور وہ دربان کیا کہتے ہیں، کون سی ایسی روح لے کے آگے جس کی بدبو نے آسمان کا سارا ماحول گندا کر دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نافرمان کی روح ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر اوپر کیا لینے کے لیے آیا، اسی نیچے ہی پھینک کے آ جا، اس روح کا یہاں ٹھکانا نہیں بلکہ سجین زمین کے نچلے حصے میں ٹھکانا ہے۔ اب یہ مذاق ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ خبریں کون بتلا گئے؟ جناب محمد الرسول اللہ، حضور نے بتلائی۔ بھائی نیک بندے کی جب روح قبض ہوتی ہے، ہر فرشتے کی جستجو خواہش ہوتی ہے اس کی روح کو آسمانوں پہ میں لے کے جاؤں۔ دربان کہتا ہے اللہ اکبر، مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو، تیرے لیے میں انتظار کر رہا تھا۔ 50 سال، 60 سال، اب تو 40 سال سے اوسطن جو اوپر عمر جا رہی ہے، بونس سے اللہ کا انعام ہے، ورنہ 35-40 سال سے اوپر جا نہیں رہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی قبروں کی مٹی کی خوشبو بتاتی ہے خدا نے کامیاب کر دیا، کچھ لوگ ہیں اللہ اکبر جنازے کی چرپائی بتاتی ہیں پتہ نہیں کتنے گناہوں کا بار لے کے جا رہا ہے۔ ایمان کی سلامتی مانگنے والو، رزق میں میرے عزیز و تنگی دور کروانے والو، فراوانی رزق کی مانگنے والو، اللہ سے دعا جوڑ کر کے چلے جائیں۔
یا اللہ پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، یاد آئے یا نہ یاد آئے، یا اللہ موت کے وقت بے عیب بھی اٹھا لینا، عیب ظاہر نہ کرنا، وگرنہ میرے عزیزو ہم نے کئیوں کو دیکھا جنازہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، میت کے جسم کی بدبو کی وجہ سے ناک پہ کپڑا بھی رکھا ہوتا ہے، اگلا معاملہ اللہ کا ہے لیکن ظاہر ہے اے بندے انگلیاں مٹکا مٹکا کے میری نہ شکری نہ کیا کر، برا نہ کر، مجھوں کو بروڑیاں دے کے مجھے نہ دیکھا کر، میں نے بنایا، تو نے مجھے نہیں بنایا، میں نے تجھے بنایا ہے، باڈی آف کاسٹ میں یا سر سے لے کے پیروں تک مجھے پتہ ہے میں نے تیرے کون سے پیج کو چھیڑنا ہے، سارا جسم پیرالائز ہو جائے گا، اے بندے میں اندر کے بیج جانتا ہوں، اتنا سا سکرو میں نے پینٹ ڈھیلا کر دیا، بستر پہ لٹا دوں گا، پانی مانگے گا، کوئی تیری آواز کو پہچان ہی نہیں سکے گا، چپ رہ بس، بڑے بڑے دعوے نہ کیا کر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ اللہ کے نبی کیا؟ آپ نے اپنی زبان مبارک ہونٹوں سے باہر نکالی اور آپ نے اپنی انگلیوں سے پکڑا، فرمایا کف ھذا، اسے تالا لگا کے رکھیو۔ حضرت معاذ کے آنسو نکل گئے کہ یا رسول اللہ ویسا ہی ہوگا، دنیا نے دیکھا، صحابہ کہتے ہیں معاذ کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی، مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، ڈر کی وجہ سے معاذ لوگوں سے باتیں ہی نہیں کرتا تھا، خیر جب پنچایت میں بیٹھے چلنا، پنچایت میں بیٹھے چلنا ہے، تیری پنچایت میں لگے گی، جھکانا نہ کسی کو، کسی کی غریبی کی وجہ سے اسے مجلس کے اندر ذلیل نہ کرنا، وہ بڑی کریم اور بے نیاز ذات ہے، اگر کسی کا آج سر جھکایا وہ سر کی گردن، تیری گردن کا سڑیا وہ بھی توڑ کے مروڑ کے جھکا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کسی فقیر کے ساتھ معاملہ کرنے سے پہلے 3 باتوں کا خیال کر لیو۔ آپ کے بھانجے تھے جناب عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے عروہ، مدینے کی گلی میں کسی کے گھر آپ نے خیرات بھیجنی تھی، عروہ جی امی ادھر آئیو، یہ تھیلی لے جا فلانے گھر میں دے جا۔ اچھا جی، 3 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلی بات، جب تھیلی دے گا وہ تیرے سے لاکھ پوچھے اپنا تعارف نہ کروانا، کہاں پہ آئی، یا تو 1 کلو گوشت قربانی کے جانور کا میرے عزیزوں جب بڑھتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے الحاج فلاں فلاں صاحب دیا تحفہ، آٹے کی تھیلیوں پہ 2 مہینے بعد لکھا جائے گا، 5 کلو راشن کی تھیلی پہ لکھا جائے گا۔ اماں کیا کری؟ صدقہ دینے کا طریقہ، بیٹے اگر کسی سائل کی ضرورت کو پورا کرنا تو 3 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلا، اپنا تعارف نہیں کرانا، دوسرا اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا بلکہ پاس رکھ دینا، تیسرا اس سے دعا کا نہیں کہنا، دے کے فوراً چلے آنا۔ اب یہ تھیلا لے کے گئے، واپس آ گئے، اماں دے آیا، لیکن مجھے آپ وجہ بتائیے 3 باتوں کے اندر کیا وجہ، کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ فرمایا بیٹے دن گنتی کے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گنتی کے ہیں، اللہ لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، آج امیر کل غریب، کل امیر آج غریب۔ میرے بچے میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تعارف نہ کروائیو، یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ مجھے پہچانتی نہیں ہے یا پہچانتا نہیں، بلکہ اس لیے کہا کہ تعارف نہ کروانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج یہ حالت میں کہ خود زکوٰۃ کی مستحق ہے، آج اس حالت میں کہ اس کو صدقہ خیرات لگتا ہے، کیا پتہ اللہ اسے کل دینے والوں میں بنا دے۔ اگر وہ دینے والوں میں بن جائے، ہمارا سامنا کبھی زندگی میں ہو جائے، کبھی ہم یہ دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جائے، پھر اپنے پٹڑے کو، اپنے کھٹڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف کر دیا، پھر ہجروں کے ساتھ ہوئی۔ فرمایا اس قبر والے سے ان کا انہوں نے سنا تھا، فرمایا عائشہ دنیا والوں کو بتا دینا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو نظروں میں گرانے نہیں بلکہ نظروں میں اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ کسی کی ضرورت کو پورا کرنا حقارت تھوڑی ہے، کسی کو 200 روپے دینا جائے، پانی پھر جا برف لے آ دے، ایک کام کرے گا تیری مہربانی، یہ 200 روپے پہ سبزی کر کے آ جا۔ مجھے ہدیہ دیا مکے میں کسی نے، ٹکارا دی تھی، مسواک، خوشبو کو کیا کیا، جب مجھے انہوں نے ہاتھ میں دیا نا اس طرح کر کے، میں کب نہیں کون چاہنے والا ہوں، جب میں نے دیکھا ایسی تیزی سے منہ پہ کپڑا رکھا، او دوڑ گئے، یعنی ظاہر نہیں کیا کون دے گئے۔ یا تو گلیوں میں میرے عزیز پوچھیں گے، بلکہ 4 بندے جہاں جمع ہوں گے وہاں کہیں گے ہاں بھائی خیر ہوئے، کم ہو گیا تھی نا، پریشانی تو نہیں، کوئی مسئلہ پڑے میں نے دسی، میں کہہ رہی ہوں جو مرضی آ جائے،
36 کہیں گے حاجی صاحب کی ہوا نمبر چھڈو کی ہوا یعنی چھڈو میں مجھے بتانے کا موقع ملے او یار بس طرف فرمایا بس تیرے منہ سے نکلا نہیں، تیری نیکی تیرے منہ پہ ماری کوئی نہیں، چل تو نے ایک آٹے کے تھیلی پر میرے بندے کو شرمندہ کیا، میں نے 70 سال اس حالت میں سے دیا، میں نے کبھی جتلایا؟ بھائی مر جائے، بھتیجے بھانجیاں یا بھتیجے یتیم ہو جائیں، بھانجیاں بہن میرے عزیزوں بہن کا سواگ اجڑ جائے، بھانجے یتیم ہو جائیں، پوری برادری میں کہتا ہے کہ وہ چھڑ کے مر گیا سی، ساڈے گل آ گیا سی، چلو اللہ دا شکر، اللہ نے بڑا فضل کیتا، اللہ اکبر، اپنی دھی دا نہیں سوچا، بہن دی دھی دا سوچا، ایسے ایسے اس نے یوں کر کے پورے علاقے میں پوری برات میں سنایا، روٹی میں دیتی سی، جہیز میں بنا کے دیتا۔ میں نے اس بیٹی کو دیکھا، ساری زندگی سسرال میں سر نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ایک روٹی پہ چاچے مامے نے اتنا ذلیل کیا، سسرال میں سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ سیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا میرے بیٹے، میں نے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے اس لیے کہا، میں نے کہا پاس رکھ کے آ جانا، کیونکہ لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والا اوپر ہوتا ہے، کئی ہاتھ کی حقارت کی وجہ سے میرے بیٹے تیری نظروں میں شرمندہ نہ ہو جائے۔ فرمایا میرے بیٹے، میں نے کہا تھا رکھ کے آ جا، اس کو اللہ اکبر دعا کا نہ کہنا، کما دعا تو لینی چاہیے۔ فرمایا ہاں میرے بیٹے لینی چاہیے، تو نے اسے خیرات دے دی، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، اس نے تجھے دعا دے دی، حساب برابر ہو گیا، اللہ سے کیا لیں گے؟ تربا رونے لگے، کما پھر بتا کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے، خیرات کا بدلہ ہم نے دعا سے نہیں لینا، بلکہ خیرات کا بدلہ ہم نے عرش والے خدا سے لینا ہے۔ ہم تو قید ہیں ہاتھ کی خیرات میں بھی، پتہ نہیں کون سی آزادی ہے۔ بال کٹوانے میں ہم قید ہیں، ناخن تراش ناخن کاٹنے میں قید ہیں، اپنی مرضی ہے، تھوک نہیں، نبی کی مرضی چلے گی، انگوٹھوں کے ناخن بعد میں کٹیں گے۔ بالوں کی کٹنگ میں بھی ہم قید ہیں، یہ بالوں کے پف بنا کے متھے پر ڈالنا، یہ میرے عزیزوں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، فرقان بھائی لقمان بھائی بیٹھے، ان سے پوچھو کہ مفتیان کرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بال یہاں گرا کے آتا حضور اس کی مذمت فرماتے ہیں، پسند ہی نہیں میرے نبی کو۔ حضور نے فرمایا یہ بال نیچے کی طرف لے کے آؤ اور یہ بال اوپر کی طرف لے کے جاؤ، دائیں بائیں مانگ نکالو گے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، بال اوپر کی طرف کر کے بیچ میں مانگ نکالو، یہ ختم نبوت کے تاج پہننے والے محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ تین طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے، آپ کے بال تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے تھے، آپ کی زلفیں مبارک ہوا کرتی تھی، یہ آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے تھے۔ یہ فوجی کٹ، یہ بیبی کٹ، گجرا والے والوں تمہارا طریقہ ہے، آمنہ کے لال کو آمنہ کی گود میں لوری لینے والے کا طریقہ نہیں ہے۔ اب تو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ گئے تھے ٹائر جی ان تو روزانہ جانا ہوتا ہے، کیا اپنا پہلی دفعہ گیا وہ بھی قبول نہ ہو، روزانہ جانا مطلب قبول نہ ہوا۔ ایک حج پہ گئے دوسرے بال ہی نہیں کٹواتے۔ فرمایا حاجی حج کے موقع پر اگر قصر کرائے گا تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اگر گنج کرواتا ہے تو فرشتے اس سے اپنے گلے سے لگا دیتے ہیں، یہ فرق ہے۔ یہ تو گھر کی کھیتی ہے، آ جائے عشق نبی سے ملتے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے مسنون دعاؤں کو تھام کے رکھا کرو۔ سن 1999 کے اندر جب انڈیا کے شہزادے پاکستان آیا کرتے تھے، حضرت مولانا صاحب دامت وفیودہم، ایک کمرے میں ان کی چرپائی تھی اور دوسرے کمرے میں حضرت جی زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چرپائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں اس وقت فقیروں کو، اللہ غنی، ہم اس وقت میرے عزیزوں لاہور میں پڑھا کرتے تھے، ہمیں حضرت کی خدمت کرنے کا اس وقت موقع ملا، جامعہ غزالیہ پٹیالہ گراؤنڈ لاہور کے اندر بڈن روڈ پہ پڑھا کرتے تھے۔ اس دوران جو بھی حضرت جی کے بیان ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تھا وہ لوگوں مسنون دعاؤں کو کثرت سے یاد کرو اور موقع کی دعاؤں کو یاد کر کر موقع پر پڑھا کرو، مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ دن میں انسان کبھی موٹر سائیکل پہ، کبھی گاڑی میں، کبھی گھر کے اسکار میز میں، کبھی باتھ روم میں، کبھی بیسن کے آگے کتنی مرتبہ شیشہ دیکھتا ہے، جیسے آئینے پہ نظر پڑے، چہرہ نظر آئے، فوراً کہتے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ سونا بنایا، میرا کردار بھی سونا بنا دے۔ یہ دعا
گھر سے نکلنا بسم اللہ توکلت علی اللہ، پجے پجے جا رہے نہیں، سجا پیر نکالنا ہی کوئی نہیں، کھبا پیر گھر سے باہر، شیطان کی جگہ جا رہے ہیں بازار کے اندر، بازار شیطان کی جگہ۔ جب گھر سے نکلیں گے تو بایاں پاؤں گھر سے باہر نکال لیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ بلکہ ایک اللہ والے سے میں نے سنا تھا، پڑھا نہیں، فرمایا جب گھر سے نکلا کرو گھر والی سے کہا کرو آیت الکرسی پڑھ کے میرے پہ پھونک مار دے، بلکہ یہاں تک مصافحہ بھی کر لو، ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ۔ اب کیڑی گھر والی تلاش کرے جو 12 بجے تک اٹھتی نہیں، ہاتھ ملائے گا؟ گجرا والے کے نان چلے زندہ باد، کھا کے میرے سمجھ سارے نان ہوئے پڑے۔ اما خدیجہ الکبریٰ کے گھر کے اندر 19 نوکرانیاں کام کرتی تھی، 19۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا وقت ہوتا، اما سب کو چھٹی دے دیا کرتی تھی، حضور کے کپڑوں کو، آپ کے کھانے پینے کے ساز و سامان کو خود تیار کرتی۔ اسی خدمت پر تو اما کو سلام آیا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو تو تبوک کے موقع پر آیا تھا سلام، بعد میں جا کے اما کو پہلے سلام آیا۔ جب ہاتھ کے اندر سالن کا کٹورا لے کر چنگیر لے کے چلی، حضور علیہ السلام دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ اما ہاں جی اب تو میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، اب تو آپ میرے پہ ہنسو گے۔ آپ نے فرمایا اے میری خدیجہ میں نہیں ہنس رہا، میرے پیچھے کھڑا ہو کے جبرائیل ہنسا رہا ہے۔ جو یہ خدمت چولہے میں آگ جلا کے پھک کے مار مار کے چولہا جلاتی ہے، یا آٹا گوند گوند کے پیڑے بنا کے میری چپاتیاں لے کے آتی ہے، اس پر اللہ اتنا خوش ہوا کہ جبرائیل زمین پر آ گیا۔ جبرائیل بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے، جبرائیل کا خدا بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ مرد کی خدمت پر شادی دی پہلی رات بیوی نو کی دتا سی، وہ سونے دے بریسلیٹ دی تھی، چاندی کی دی تھی، انگوٹھی دی تھی، 5000 کی یہ ریت بنی ہوئی نا۔ جب پہلا دن تھا ماں خدیجہ کے بیڑے میں جب حضور نے قدم رکھا، رحمت والے نبی تشریف لائے، اماں نے گھونگھٹ اٹھا کے وہیں روک دیا اور اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالے 40,000 درہم اٹھائے حضور کے لا کے پیروں پہ رکھ دیے اور کہا یا رسول اللہ چہرہ میرا نہیں، آج میری سعادت ہے، اس حالت میں مجھے آپ کا چہرہ دینے کا موقع مل گیا۔ کملی والے تو 40,000 ہے، اگر میرے پاس سارا جہان ہوتا میں تیرے قدموں پہ قربان ہوتی۔ آج میں خدیجہ کو ناز ہے کہ میرے گھر میں محمد دولہا بن کے آ گیا۔ مالدار عورت ہوتی ہے، بندے کو سانس لینے نہیں دیتی۔ ہے نبی میرے عزیزوں صرف شور بننے نہیں آیا، ازواجی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے آیا۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، صرف کتاب کا علم نہیں، پاک کرنے کے لیے۔ رات کو گھر تشریف لائے، بیڑے میں کھڑے ہو گئی، ہاتھ پھیلا لیے جیسے میں نے علماء کرام کو کہتے سنا، اور آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اماں ہائے میں صدقے باری جاؤں، کس نے گالی دی؟ نہیں، پتھر مارا؟ نہیں، کیا ہوا؟ آئے اے خدیجہ آج فیصلہ کرنا پڑے گا، 2 چیزیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، یا دنیا کے مال کو طلاق دے دے یا آمنہ کے لال کو چھوڑ دے۔ ٹھنڈا ہو کر برا حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی کہ کملی والے خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں سارا مال محمد کے میں نے قدموں پہ قربان کر دیا ہے، لے جا، میں مڑ کے دیکھوں گی بھی نہیں۔ حجر مبارک میں تشریف لائے، آ کر اپنی آرام گاہ پہ چرپائی پہ کھٹڑے پہ لیٹ گئے، یا جہاں آپ کا بستر تھا وہاں لیٹ گئے۔ اماں کو بڑی تشویش ہوئی، حیرت ہوئی، آج خاموشی سے نہ مجھے خدیجہ کہا، نہ مسکرائے، نہ حال پوچھا، لیٹ گئے۔ آہستہ ہائے بندہ کہتا تیرے نہیں پتا پوکھل کی، میں نے کی پتا تجھ در جڑا گی، یہ زندگی ہے 50 سال میں بندے کے مزاج کو نہ سبق کرتی۔ مرد چاہتا میٹھا بول، سارا دن بازار میں سے کڑوا بول ملتا ہے، میٹھے بول کا محتاج ہوتا ہے۔ گھر کے اندر مرد ہے، بیوی سے کہ السلام علیکم، ہن میں سکون آیا، اللہ کا شکر ہے، سارے جی خیر نہ لو، اللہ کا شکر ہے۔ آج تو یارہ نے بڑا تنگ کیتا، کیوں سردی ہے مچھی کھا کے؟ میں کہا نا گجرا والے کے دال چاول کباب کھا کے۔ میں کہا نا بھائی میں تو گھر دکھاواں گا، نصیبہ والی نے بڑی محبت کے ساتھ میرے واسطے کھانا پکایا ہوگا۔ بس یہ ایک میٹھا بول ہے، پہلا لقمہ منہ میں لیا کہ سبحان اللہ، سارے دن کی تھکن ہی دور ہو گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے جو عورت کو نازک بنایا اس کے دل کو بڑا نرم بنایا ہے، تم آتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دو، اللہ کی قسم آنے والے وقتوں میں تمہاری جُتی میں پانی پی کے دکھا دے گی۔ ورنہ بڑی مزاج کی نازک ہے، اسے اللہ نے ڈورے ڈال رکھی ہے، بندے کے قابو نہیں آتی ہے۔ جیسے گھر کے اندر آئے، اے لے کے آ گئے، برش لے پیسٹ لے نا، دفع کرو ساری چیزاں، اسی رات کو دیر نو کیوں گھر آندے ہو؟ انہوں نے کہا کی کرا؟
روزی چھٹا دفعہ کرو. سردی کا موسم ہے, ہم پانی میں روٹی ڈبو کے کھا لیں گے. اللہ کے بندے تجھے سردی لگ گئی, تجھے کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ نا پچھلے سال کے کپڑے ہیں. وہ کہتے ہیں مینوں نہیں پتا, جتوں مرضی لے کے آؤ, اپنا آپ بیچ کے آؤ, سکون آئے گا. بستر مبارک پر آ کر لیٹ گئے. کون؟ سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم. اب من دیکھا چہرے کا رنگ بدلا ہوا. پاس آ گئی, میری ماں, میرے باپ, میرا جہان آپ پر قربان ہو, میرا مال آپ پر قربان ہو. کیا ہوا؟ اے خدیجہ, کچھ مکے میں لوگ آئے ہوئے ہیں, پردیسی لوگ ہیں, میرا جی چاہتا ہے میں ان کے لیے کھانا تیار کر کے لے کے جاتا, ضرورت کی اشیاء لے کے جاتا, لیکن میں کیا کروں, میں غریب ہوں نا. اللہ. اماں کہتی ہیں یہ تانا میرے یہاں, یہ بات میرے یہاں چبھی, مجھے ہول پڑ گئے کہ میرے ہوتے ہوئے, مکے کی سردارن کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو غریب کیسے کہہ دیا. اماں آگے بڑی کا رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑا, اٹھایا, ذرا باہر جاؤ نا, جس نے آپ کو غریبی کا تانا دیا اسے لے کے آؤ. آج مکے کے سرداروں کو خدیجہ میری بیوی نے تمہارے لیے گھر میں کھانا تیار کر رکھا ہے. خدیجہ خیر تو ہے, کملی والے ذرا آج بلاؤ تو صحیح. بلال بھائی سرا, جی جاؤ بلا کے لاؤ. سارے مکے کے سردار آ گئے. حضور فرماتے ہیں جب میں پلٹ کے گھر واپس آیا, خدیجہ کے پاس جتنی چاندی تھی, جتنا سونا تھا, جتنا درہم و دینار تھا, سارے کا سارا ویڑے میں ڈھیر کر رکھا ہے. اونچا بڑا مالدار تھی میں خدیجہ. مکے کے سرداروں کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا اماں کے پاس تھا, ڈھیر کر رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں میں تو ویڑے میں آیا تو میں نہیں ہوں دیکھا. پتہ نہیں خیر ہوئے. خدیجہ آگے بڑی, اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا, میرا ہاتھ پکڑا اور مکے کے سرداروں کو کہا کھانا بعد میں کھلاؤں گی, پہلے آج میری بات غور سے سنو. کون ہے جس نے آج انہیں غریبی کا تانا دے کے رلایا ہے؟ دسو کون ہے آج غریبی کا تانا دے کے رلایا؟ خبردار تم نے آج غریب کا, آئندہ غریب نہ کہنا. عرش پر خدا کو گواہ بنایا, زمین پر ان کو مصطفیٰ کو گواہ بنا کے کہتے ہوں یہ مال خدیجہ کا نہیں, خدیجہ کے گھر والے کا. کملی والے ذرا مسکرا کے دکھا, خدیجہ کا جتنا مال ہے سارا آج محمد میرے قدموں پہ قربان کر دیا. یہ تھا ازواج زندگی. میکے کے گلاس کو توڑنے پر طلاق نہیں ہوئی تھی, اپنی بہن کے کپڑے سوا کے پالے, میری بہنا نے تیرے کو پائے کوئی نہیں, طلاق نہیں ہوئی تھی. اما خدیجہ ٹر گئی دنیا سے, وفات ہو گئی, حضور تنہا. اما عائشہ کہتی ہے حجرے میں داخل ہوئے, گوشت کا ٹکڑا لے کے آئے. عائشہ ذرا اسے چارہ سا کر کے بنائیو. عائشہ آج اپنے ہاتھ کی چپاتیاں ذرا زیادہ ساری بنائیو. میں نے کہا پتہ نہیں سونے کو بھوک لگی. کب میں نے بڑے من سے کھانا بنایا, پھر روٹیاں بنائی. جب روٹی سالن تیار ہوا فرمایا عائشہ اس کا ٹیفن بنا دے. میرے حیرت میں آ گئی, لیکن میرے میں پوچھنے کی ضرورت نہ ہوئی. جب میں نے ٹیفن بنا دیا, اللہ اکبر, رحمت والے نبی نے وہ ڈبہ پکڑا, دروازے کی طرف کھولیے. میں نے کہا سونے کہاں جا رہے ہو, آپ کھاؤ. میں کہوں کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا اے عائشہ آج مدینے میں میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں. یہ وہ سہیلیاں ہیں جب محمد دلہا بنا تو یہ خدیجہ کو پاس بیٹھ کے دلہن بنا رہی تھی. آج وہ کیا کہتی ہیں, اللہ اکبر, اس کے شوہر کے بیڑے میں آئے, کسی نے پانی نہ پوچھا. میں کل ان کی دعوت کر کے آیا تھا, یہ کھانا تیرے ہاتھ کا پکا, اور کہہ کے آیا تھا کہ گھر والی کے ہاتھ کا کھانا پکا کے لاؤں گا. آج یہ کھانا خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں. بس اتنا کہنا تھا. اماں بھی جذبات میں آ گئی, چھوٹی عمر تھی نا. اماں ذرا حضور سے پر ہٹ کے کھڑی ہو گئی. کیا ہوا؟ ہمارے حسن و جمال میں کوئی کمی ہے, ہماری جوانی میں کوئی کمی ہے, ہماری خوبصورتی میں کوئی کمی ہے؟ فرمایا عائشہ نہیں. کہ پھر کیا بات ہے, جب بھی دیکھو خدیجہ 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 کو یاد کرتے ہو. کیا خدیجہ نے ایسا کیا کر دیا تھا جس کی سہیلیوں کے لیے اب بھی کھانا پکا کے لے کے جا رہے ہو؟ اماں کہلی ذرا میں تھوڑا سا بولی, بس میں خاموش تھی. تھوڑی دیر میں رونے کی آواز آئی. میں نے نگاہ اٹھائی تو حضور ہچکیوں کے ساتھ رو رہے. بس مجھے ہول پڑ گئے. میں نے کہا کملی والے تجھے رلانے کا مقصد نہیں تھا, کیوں روئے؟ فرمایا عائشہ آج کے بعد تجھے غصہ اتارنا ہو تو میں محمد پر اتارا کر, میری خدیجہ کو کچھ بھگا کر. عائشہ تجھے پتہ ہے میری خدیجہ کے کیا کیا میرے بے احسان تھے. آج میں پھولوں کے ہار پہن کے آتا ہوں, کل خدیجہ کے گھر کی چوکھٹ میں پتھروں کی مار کھا کے آیا کرتا تھا.
جب میں گھر میں داخل ہوتا میری خدیجہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر میں محمد کے وجود سے خون صاف کیا کرتی تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی کیوں رو رہے ہو؟ میں ہوں نا، خدیجہ کے ہوتے ہوئے تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا خدیجہ میری مان بڑھاتی تھی۔ عائشہ تمہارے اور خدیجہ میں ایک فرق ہے، اللہ اکبر۔ جب خدیجہ کے ساتھ میرا تعلق تھا، جب میں خدیجہ کے گھر آتا لوگ پتھروں کی بارش کرتے تھے، جب تمہارے گھر میں آتا ہوں لوگ پھولوں کی بارش کرتے ہیں۔ اماں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ یا رسول اللہ آج ہم نے کہہ دیا آئندہ مر جائے گی زبان پر خدیجہ کا شکوہ نہیں لے کے آئے گی۔ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، یہ زواجی زندگی کا معیار تھا۔ اوہو کہاں چلے تھے اور کہاں جانا تھا؟ ہم تو ایسی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں سے واپسی کا راستہ بھی نہیں آتا، راستہ بھی تو بھول گئے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ہم تو اگر بھول کے گھر واپس جانا چاہیں ہمیں تو واپسی کا راستہ ہی نہیں پتا۔ دنیا کا مال کمانے کے چکر میں اتنا پیچھے کا اشیانہ جلا دیا، یہ دنیا بنانے کے چکر کے اندر ہم اتنا آگے نکل گئے۔ اے عائشہ جی تو چاہتی ہے جنت میں تو میں اکٹھے رہیں، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، ہم دونوں جنت میں اکٹھے جائیں۔ جی جی جی۔ اے عائشہ تین باتوں کا خیال کرنا۔ پہلا، دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے، دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا توشہ دان ہوتا ہے۔ عائشہ اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے تو اپنے آپ کو ذرا مالداروں سے پورے رکھنا۔ ہمارے بچوں کے ذہن کیوں خراب ہیں؟ وہ پیو نے دیکھو اپنے پتر نو پہائی لگتا ہوں پہائی لیتا کھڈ کھول کے ڈپٹنا ہے جھگڑے شروع۔ اپنے ساتھ ہم پلہ لوگوں میں زندگی گزارنا شروع کرو۔ اور ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے اونچی دکان پھیکا پکوان کچھ نہیں لگتا۔ جس پیسے کی چکر کے اندر، جس مال و دولت کی عشرت کے اندر خدا کی قسم جب دینے والے کو بھول جاتے ہیں انہیں زندگی کے معیار کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ دین آیا غریبوں میں، دین رہا غریبوں میں، دین غریب ہی سنبھالیں گے طوبیٰ غربا۔ حضور نے فرمایا میری امت کے غریبوں کو میری طرف سے مبارکباد دے دو۔ یا سارے غریب دریا راوی میں جا رہے ہیں۔ ایک صحابی اتنے امیر تھے جن کے جانے کے بعد جن کی وراثت کے مال کو سونے کے ڈلوں کو کلہاڑیوں اور ہتھوڑوں سے توڑا گیا، اور ایک صحابی اتنے غریب تھے ان کے پاس دوسری چادر کوئی نہیں۔ ایک کا نام عبد الرحمن بن عوف اور ایک کا نام بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ چادر لے کے آئے، ایک چادر اور اس کی گانٹھ دونوں کو گلے میں باندھ رکھا۔ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے، رونے لگے، یا رسول اللہ ایک میرے پاس چادر ہے، پیچھے ڈالتا ہوں تو آگے کا سطر ظاہر ہوتا ہے، آگے چھپاؤں تو پیچھے کا حصہ ظاہر ہوتا ہے، کیا کرے؟ کملی والے جہاں سطر ظاہر ہو میں اپنے ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ بلال کی چادر کو اللہ دیکھ رہا ہے، کہاں؟ بس اتنی پوچھ کے بتا دیں اس حالت میں کہیں میرے سے ناراض تو نہیں ہے، میرے سے راضی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ دھرتی پہ آئے تھے وہ رو کے دکھاتے تھے، جبرائیل دوڑ کے زمین پہ آ جایا کرتے تھے۔ آگے کبھی بلال سے کہہ دو تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا، پھر بلال کہتا ہے اس چادر کے اندر بھی میں اپنے رب سے راضی ہو کے کامیاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے منبر بچھایا، عبد الرحمن جی منبر پہ چڑھ کھڑا ہو جا، سال کا نہیں، مہینے کا نہیں، ہفتے کا دن، ایک دن کا حساب دے، تم نے کیا کھایا، کیا پیا، کتنا سویا، کتنا رویا۔ کہنے لگے میں منبر پہ آ کے کھڑا ہوا، ایک دن کا حساب دیتے 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 مجھے گھنٹوں لگ گئے۔ جب میں منبر سے اترا میرا جسم میرا پسینے سے بھرا پڑا تھا، میں حضور کے پاس سے گزرا، میں نے کہا یا رسول اللہ قیامت کا حساب بھی ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں اس سے سخت ہوگا، ایک دن کا حساب نہیں دے سکا، اللہ کو زندگی کا حساب کیسے دوں گا؟ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، بلال جی آ بنا کے لا، جلدی دوڑ کے آ۔ حضرت بلال آئے، فرمایا منبر پہ کھڑا ہو، کیا کروں؟ فرمایا بلال سارے دن کا حساب دے۔ بس اتنا کہنا تھا، بلال روتا ہوا نیچے اترا حضور کے سامنے، یا رسول اللہ کیا حساب لوں؟ سارا دن گزر گیا، تیرے بلال نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا۔
جو 1400 سال بعد آنے والی امت کے لیے جنت کے دروازے کھلوا سکتا ہے، وہ بلال کے لیے جنت سے چادریں بھی منگوا سکتا تھا۔ امت کو پیغام دیا، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار مال و دولت عیش و عشرت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کامیاب تو وہ ہوگا جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا خوف دل میں لے کے جائے گا، اس کی رضا لے کے جائے گا۔ باقی دنیا کے جبیلے، قبر کی ایک رات نے دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور جاؤ میرے عزیزو، ٹیلی فون ہوتا تو قبر والوں کے اماں کو، ابا کو، بہن بھائی کو فون کر کے پوچھ لیتے۔ اگر قبر میں موبائل چلتا تو موبائل تو میرے عزیزو لاکھوں روپے کو بندے لے کے جاتے، پھر موبائلوں کے اوپر کال ہوگی، بتا تیرے ساتھ کیا بنی۔ اس کال کو میرے نبی نے پہلے لکھا اور ظاہر کر دیا، کیا فرمایا؟ دنیا والوں کو بتا دو، کئی قبروں میں گئے ان سے جا کے پوچھو کیا بنی۔ قبروں سے آواز آئی، او بھائی ذرا سنبھل کے آنا، یا مال نہیں چلتا، نہ پاؤنڈ نہیں چلتا، یہاں ریال نہیں چلتا، یہاں تو آمنہ کے لال کا کردار چلتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یا تو جتنی حضور کی مبارک زندگی لے کے آئے گا اتنا ہی قبر کے اندر آرام پائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کئی بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ قبر اور زمین کے نیچے بھی دھسا دیتی ہے، اور کئی خوش نصیب ہوتے ہیں قبر کے کوٹھڑے میں ایک منٹ نہیں لیتا، جنت الفردوس کے بالا خانوں کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ اللہ ہمارا نیکوں میں حشر کر دے۔ 5 وقت کی نماز اور رزق حلال، یہ ان کی دوستی ہے بھائی۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور اس کے حلال کا سہارا لے کے سجدوں میں لذت آئے گی، سبحان رب العالی کہنے میں جی لگے گا۔ زہر 2 ہے، ایک جانور کے ڈسنے کا زہر ہے، ایک جانور کے ڈسنے کا زہر ہے، ایک حرام مال کے ڈسنے کا زہر ہے۔ جانور ڈسے اس کے زہر سے انسان جان سے چلا جاتا ہے، حرام مال ڈسے اس کے زہر سے انسان ایمان سے چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے، جان نکال دی اللہ واپس ڈال دیں گے، اگر ایمان چلا جائے تو مرنے کے بعد بھی واپس نہیں آتا ہے۔ اور بڑوں کا دستور ہے اور قانون ہے، جان بچانے کے لیے ایمان نہ بیچا بلکہ ایمان بچانے کے لیے جان کا سودا کر دیا ہے۔ یہ لوڈو کے اوپر، یہ چائے والے ہوٹلوں پہ جو میزوں پہ لوڈو سجی پڑی ہیں، اندر چائے نہیں اترتی۔ لائیے لوڈو نہیں لائیے، لائیے چائے دی۔ 4 بندے میرے عزیز ہر آ کے چائے پی رہے ہیں، یہ فجر کی نماز میں خدا کی بغاوت کا کھانا کھا کر، یہ شرطوں کا مال اللہ کی نافرمانی لے کے یہ اٹھے گا فجر میں، خدا اسے پھٹکنے نہیں دیں گے۔ اے اللہ، جب آپ ناراض ہوتے ہیں بندے کی آنکھوں کا نور کا نہیں، دل کا سرور کا نہیں، اولاد کا نہیں، اس کا گجرا والے کا کاروبار چوپٹ کا نہیں۔ اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے کیا چھینتا ہے؟ فرمایا ساری دنیا دے دیتا ہوں لیکن اس سے نماز کا سجدہ چھین لیتا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے جس سے میں راضی ہوں نماز نہ پڑھنے؟ اب آپ اور میں گربان میں جا کے دیکھیں آج اذان کے وقت اور نماز کے وقت کہاں تھے؟ اللہ کی صلاح اور نماز کا پتہ لگ جائے گا۔ اور زبان کا ایسا میٹھا بول ہو اور ایسا ہلکا بول ہو میرے لاڈلو کہ زبان اتنی ہلکی چلے کہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دے، جوڑے ہوئے کو نہ توڑے۔ دامن پھیلا ہوا ہے اما عائشہ کا، عائشہ مانگ، جو آج مانگتی ہے مانگ لے، اللہ سے لے کے دوں گا۔ اما عائشہ ساری زندگی اولاد کو ترستے رہی، نہیں پیدا حضور کے گھر میں بیٹا نہیں آیا ماں کی گود میں۔ مانگ کیا مانگتی؟ چھوٹی تھی عمر میں، اللہ کے رسول مانگ تو سکتی ہوں لیکن اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے باپ سے مشورہ نہ کر کے آؤں۔ کیڑا پیو جن کا چھڑا بدن کی پتہ ہے کملے دی گلا کردا ہے، او یار تو برا نہ بناوی، چھڑا بند پھیل کے سمجھے کرنا جب بندہ بڈھا ہو جائے تو پاگل ہی بن جانا، برا نہ بناوی یار، او تو چاہ جا اپنا حرام دادے کسی کی کمائی سے چائے پلا رہے اسے پاگل کہہ رہے، کسی کے بنائے ہوئے مکان کے اسی روم میں بٹھا کر کسی کو جوتے مار رہا۔ کہاں بیٹے میں پاگل ہو گیا تھا، جنوری میں دھند کی شدت تھی، رات 4 بجے تک باپ کی چرپائی خالی تھی، میں پاگل تھا نا۔ امی کو گھڑی پہ ٹائم دیکھنا نہیں آتا تھا، 20 مرتبہ کہتی تھی وہ تو ویک ابا کتنے رہ گیا، جب باہر جا کے ویک لے ہائے میں مر جاواں، جب مینوں دسو میں باہر چلی جانی ہاں۔ جب میں گھر آیا تو میرے گھٹنے چھلے پڑے تھے، میرے پاؤں چھلے پڑے تھے،
اس نے کہا ہائے میں مر جاواں کی ہویا، کچھ چھڑتے نہیں لگی؟ میں کہا نہ کچھ نہیں ہویا، میں پاگل ہی نہ تھا، میرے بچے ایک ڈسپرین کی گولی میں نے نہ کھائی، پینوڈال نہ کھائی کہ یہ پیسے بھی تیرے لیے بچا کے رکھے، میں پاگل ہی تھا نا۔ میری بیوی ساری رات میرے پاس بیٹھ کے روتی رہی، انہوں چکدا انہوں اٹھا دا دوائی لے دوائی لے، میں کہا نہ سون دے پتہ کتنا تھکیا ہے، میں پاگل ہی تھا نا، اپنے لیے رات کو جاگا کرتا تھا، مجھے اپنے جاگنے پہ ترس نہیں آتا، تیرے سونے پہ پیار آتا تھا، پاگل تھا نا، میں پاگل تھا نا۔ میرے سگے بھائی نے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا، میں نے اس سے یوں پوچھا کیوں مارا؟ تیرے لیے میں نے بھائی کو چھوڑ دیا، میں پاگل تھا نا۔ بچپن سے رشتہ میں نے اپنی بہن کے بیٹے سے تیرا کیا تھا، بیٹی سے، بڑے ہو کے کہا ابا فیصلہ میں کرنا ہے، بیٹے میں نے اپنے ہتھیار تیرے آگے ڈال دیے، پاگل ہی تھا نا۔ اللہ اکبر، اے میرے بچے اللہ اکبر۔ پھر میری حالت یہ آ گئی، میں دروازے پہ بیٹھ گیا، مجھے گھر سے آرڈر ملا ابو جی فریج نہ کھولیا کرو، تانوں نہیں پتا بڑا مہنگا تانے پتر دی حلال دی کمائی ہے۔ میں پاگل ہی تھا نا، اے میرے بچے میں سارا دن گرمی میں ٹھنڈے پانی کو ترستا تھا، جسے میں گجرانوالا کی سب سے قیمتی گاڑی پھولوں سے سجا کے لایا تھا، آج اسی کی اولاد نے جھوٹی ماری۔ میں پاگل ہی تھا نا۔ ایک دن وہ بھی آیا گھر کے اندر، گھر کی سربراہ خاموش بیٹھی تھی، میں نے کہا کی ہویا؟ اس نے مجھے رو کے دکھایا، انہوں نے کہا چل حاجی محمدہ ہن مرن چلیے، اب اس گھر میں اب جگہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا دس سے ہی میں نہیں بڑھا گا، انہوں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جا، جڑی دو روٹیاں مل گئی وہ تو ہی جائے گا۔ میں پاگل ہی تھا نا، تم اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہوتے تھے، میں گھر کے دروازے کے دیواروں کے دروازے پہ تھلوں پہ بیٹھا ہوتا تھا، میری بیوی کے ہاتھ میں پنکھا ٹوٹا ہوا پیالہ ہوتا تھا، گزرنے والا فقیر سمجھ کے ہمارے آگے پیسے ڈال کے چلا جاتا تھا۔ ایک گزرنے والے کو ہمارے پہ ترس آیا، اس نے وہیں کھڑے ہو کے کہا حاجی صاحب کی ہویا؟ تو میری بیوی نے جواب دیا پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہور، کہ پھر میرے سے بھی رہا نہ گیا۔ جب بیوی نے کہا پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہور، پھر میں نے بھی کہہ دیا بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ کبھی اعلان ہو جائے گا لے کے چلے جائیں گے، کوشش کرنا ماں باپ کی آنکھ میں آنسو نہ دینا، اس کی غیرت کو جلالا جاتا ہے۔ ماں باپ پر جس دن انگلی اٹھی بدلہ لینے خدا جائے گا۔ او کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کی امتی، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے چار باتوں کا خیال کریو۔ ماں باپ کو ایسی گھوری ڈال کے نہ دیکھنا کہ تیرے ماں باپ ڈر نہ جائیں، ماں باپ کے آگے سینہ تان کے کھڑا نہ ہونا، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہ دینا، ماں باپ سے شائستگی میں کڑوے لہجے میں بات نہ کرنا، گھور کے نہ دیکھنا۔ میں سارے تیرے منظر کو دیکھ رہا ہوں، میں بے نیازات ہوں، اگر مجھے غصہ آ گیا میں ذلت کے ایسے گڑھے میں پھینکوں گا، قیامت تک تجھے اٹھانے والا ہی کوئی نہیں آئے گا۔ ان کو کچھ نہ کہنا بھائی۔ حضرت عبداللہ بن ابی کے بیٹے ابی نے، عبداللہ منافق مسلمان تھا، باپ منافق تھا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الرجل منها الاذل، اس کے باپ نے کہا تھا نا مدینے جائیں گے ہم ان لوگوں کو غریبوں کو ہم نکال دیں گے جنہیں ہم خیرات دیتے ہیں، جن کو ہم نے گھروں میں رکھ رکھا ہے، یعنی حضور کی طرف اشارہ کیا، دھکے دے کے نکالیں گے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو پتا چلا، عبداللہ کو حضور کے ساتھ، یا رسول اللہ مجھے پتا لگا میرے باپ نے تیری توہین کی ہے، تجھے پریشان کیا، کملی والے تیرا ایک اشارہ ہو جائے میں تلوار سے باپ کا سر قلم کر کے تیرے پیروں میں نہ ڈال دوں۔ حضور نے فرمایا نہ وہ تیرا باپ ہے، ہاں برائی کی طرف اللہ کی نافرمانی کی طرف ماں باپ حکم کرے تو نہیں ماننی، باقی ماں باپ کافر کیوں نہ ہو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ اللہ نے ماں باپ کا درجہ ہی بڑا اونچا رکھا، ایک کے قدموں میں اللہ نے جنت کو سمیٹ کے رکھ دیا اور دوسرے کے ہاتھوں میں اللہ نے دعا کی قبولیت کو رکھ دیا۔ فرمایا نمازی ہے بے نمازی کیسا ہے یہ میٹر علیحدہ، وہ معاملہ میرے ساتھ ہے، یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا اگر کچھ دنوں میں پھنس جائے تجھے دعا کروانی ہو تو اپنے باپ سے دعا کروانا،
جب کسی کا باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو اور جو مانگ رہا ہے اسے بھی مانگ کے دے دو۔ جب یہ اولاد کے لیے کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میری رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے، نیچے کو اس کے ہاتھ۔ یہ باپ کا درجہ ہے۔ صبح سے اٹھ کے دعا کروایا کرو اپنے ماں باپ سے، اگر فوت ہو گئے تو قبرستان حاضر لگا کے آئے۔ اور ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمارے ذمہ لگایا۔ پہلے نبی دنیا میں آتے تھے، دین لاتے، دین کی محنت لے کے آتے، جو دین کی محنت کرتا اس پہ خدا کی رحمت آتی۔ نبی دنیا سے جاتے، دین بھی اٹھ جاتا، دین کی محنت بھی اٹھ جاتی۔ جب دین کی محنت بھی رہتے تو اس کی رحمت بھی اٹھ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین لائے، دین کی محنت لے کے آئے۔ نبی تو دنیا سے چلے گئے، دین بھی باقی رہا، دین کی محنت باقی رہی۔ ختم نبوت کے صدقے سے جو تبلیغ کا کام کرے گا، قیامت کی صبح تک خدا کی رحمت والی آغوش میں رہے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، اللہ نے حضور پر وہ دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ اب نبی آئے گا کوئی نہیں، امت تک خیر کا پیغام پہنچانا، سارے انسانوں تک ہدایت کے راستے میں رہنمائی کرنا، اس امت کا اولین کام ہے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، لوگوں کلمہ نہیں پڑھا آزاد تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد دکان والے، مکان والے، فیکٹری والے بعد میں، پہلے حضور کے کام والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا؟ بھٹکتی ہوئی انسانی کسی درست کو چلانا، نیکی کا حکم کرنا، نیکی کرنا، برائی سے بچنے کی دعوت دینا اور برائی سے بچنا۔ اللہ اس کام میں آپ کو مجھے قبول فرما لے، سارے عالم کے لیے قبول فرمائے، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو نکلو گے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ تعالی۔ کون کو نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ سبحان اللہ۔ اللہ قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اور جب یہ اللہ کے راستے میں لوگ نکل کے گئے تو کہاں ٹھہریں گے؟ کسی امیر کے ڈیرے میں، کسی چودھری صاحب کے ڈیرے پہ؟ کہاں ٹھہریں گے؟ یہ تو اللہ کے گھر میں ٹھہریں گے۔ پہلی جب جماعت نکلی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کے مدرسے میں عالم بنے بچے، تو کچھ ایران کے بچے تھے، طلباء تھے، علماء تھے۔ آپ حضرت کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے، جب مسافہ ہوا گلے لگے، دعائیں دے کے فرمانے لگے، میاں اگر اللہ تمہیں توفیق دے اور تم وہاں جا کے مسجد بناؤ تو مسجد کے ساتھ ایک حجرہ بنا لیو۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ فرمایا کچھ لوگ چیل گاڑی میں آئیں گے، سادے تھے، نیو تھے، یعنی جہاز کو کہنے لگے چیل گاڑی میں کچھ لوگ آئیں گے، پھر تمہارے ملک کے اندر آئیں گے، پھر وہ صرف ایک ہی مقصد لے کے آئیں گے کہ اللہ کبھی سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے سارے حضور والے کام والے بن جائیں۔ تو انہیں رہنے کا ٹھکانہ چاہیے ہوگا تو مسجد کے ساتھ حجرہ بنا لینا تاکہ انہیں رہنے میں پریشانی نہ ہو۔